تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں اور بڑے بڑے ظلم کیے. وہ دو وجہ پہلے بھی میں گوش گزار کر چکا ہوں آپ کے. ایک یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی معزز ترین شخصیت تھے. انہوں نے جو 40 سالہ زندگی گزاری تھی تو وہ لوگ وہ سابقہ 40 سالہ زندگی دیکھ چکے تھے کہ یہ بندہ انتہائی شریف ہے, یہ بندہ ایسا ویسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے, اس کے ساتھ ظلم کیا جائے, اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے. نہیں کرتے ہوتے تھے صرف اس وجہ سے. اور دوسری وجہ چونکہ اللہ کے نبی کو ابو طالب کی حمایت بھرپور حاصل تھی, اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سرعام وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے زیادتیاں کی, اور ان زیادتیوں میں سب سے پیش اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچا ابو لہب شامل تھے. جیسا کہ پہلے بھی کوہ صفا کے اوپر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کو جمع کر لیا تھا تو اس وقت بھی اس بندے نے اللہ کے نبی کی وہ سرعام مخالفت کی اور گالم گلوچ تک باقاعدہ بات پہنچی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے اس بندے نے پتھر بھی اٹھایا تاکہ اللہ کے نبی کو مارے. یعنی یہ بندہ شروع سے ہی, اور اس سے قبل جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کی, سب سے پہلے اپنی خاندان کے چند ایک لوگوں کو جمع کیا, اس میں بھی اس بندے نے مخالفت کی. دوبارہ جب اپنی خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تو اس نے بڑے غلیظ الفاظ استعمال کیے کہ آپ یہ جو نظریہ اور عقیدہ لے کے آئے نا, یہاں پر یہ نہیں چلے گا, ہم ہر صورت تمہاری مخالفت کریں گے. اور اس معاملے میں اب جب سرعام قریش کے لوگ ان 9 مسلم لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے پر تل گئے تھے, باقاعدہ مجالس کر چکے تھے, میٹنگز کر چکے تھے, تو اس معاملے میں بھی ابو لہب سب سے پیش تھا, اور اس نے ابتدا یہی سے کی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں, ایک رقیہ اور ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما, جو کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی, اور عتبہ اور عتیبہ جو کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا. اس بندے نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زج کرنے کے لیے, انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے, محض اس عقیدے کی وجہ سے, محض لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اپنے دونوں بیٹوں سے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں طلاق دلوا کر چھڑا دی تھی. اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی باپ اور کسی ماں کو یہ مرحلہ نہ دکھائے. یعنی جب اس کی بیٹیوں کو اس کے محض دین کی وجہ سے, اس وجہ سے چھوڑا جائے کہ یہ بندہ میرے نظریے کے مخالف ہے, نوجوان بچیاں ہیں اور ان کو طلاق دلوائی جائے, اگرچہ طلاق ایک جائز امر ہے. یعنی کہ شریعت میں ہمارے ہاں تو اس کو شاید ایک گالی سمجھا جاتا ہے اور شاید کہ یہ بہت کبیرہ گناہ ہے, جبکہ ایسا بھی نہیں, لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے. اور اس عمل کی وجہ سے ابلیس لعین کو جو خوشی ہوتی ہے, معروف روایت آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ابلیس روزانہ کی بنیاد پر اپنا عرش, اپنا تخت پانی کے اوپر سجاتا ہے, اور ڈیلی بیس پہ باقاعدہ وہ رپورٹنگ کرتا ہے, لیتا ہے رپورٹ کہ بھئی آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا. ہر ایک چھوٹا شیطان اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے, میں نے یہ کروایا, میں نے یہ کرایا, میں نے یہ کرایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک شیطان اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان معاملات کو اتنا بگاڑا, ان کے درمیان حالات کو اتنا خراب کیا کہ خامد اٹھے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی. یہ بڑا ابلیس اس چھوٹے شیطان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے کہ تو نے 1 نمبر کام کیا ہے. دراصل یہ 1 نمبر کام اس بنیاد پہ ہے کہ مسلمانوں کی باہمی اخوت, باہمی جو رواداری اور برادری کا ایک سسٹم اور ترتیب ہے, یہ سب کچھ بگڑ جاتا ہے. باہمی اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کا یہ محض میاں اور بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی, یہ محض میاں اور بیوی کی جدائی نہیں ہوتی, بلکہ یہ 2 خاندانوں کی آپس میں لڑائی اور جدائی ہوتی.
ایک دوسرے کے اوپر پھر نبی کا سلام کرنا بھی نہیں پسند کرتے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے معاشرے میں جب کبھی ایسے کام ہوتے ہیں. تو ابو لہب نے باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ کے نبی کو زج کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کے لیے ان کی دونوں بیٹیاں اپنے بیٹوں سے چھڑوا دی تھی، طلاق دلوا دی تھی. اور محض یہ نہیں بلکہ یہ ابو لہب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی بھی تھے، دیوار شریک تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھنا شروع کرتے، جب اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا شروع کرتے، تو یہ ابو لہب اور ساتھ میں اس کی بیوی ام جمیل جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اروا اس کا نام تھا، وہ اپنے اس خاوند کے ساتھ برابر کی اللہ کے نبی کو تکلیف دینے میں شریک تھی. جہاں ان کے خاوند ابو لہب اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے تو اس کی بیوی ام جمیل بھی برابر کی شریک ہوا کرتی تھی. جیسا کہ متعدد سیر اور کتب تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے میں کانٹے ڈالنا یہ ام جمیل کرتی ہوتی تھی. ایک مرتبہ یہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں واقعہ موجود ہے، جس وقت یہ جو ابو لہب کے تبت یدا ابی لہب وتب یہ والی صورت نازل ہوئی، ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند میرے شوہر کی ہجو اور اس کی بے عزتی میں وحی نازل ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نکلی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس میں موجود ہیں. اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اور سنگریزے پکڑے ہوئے ہیں، پتھریلے پتھر تھے، اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا کر ابو بکر کے پاس پہنچی، حالانکہ اللہ کے نبی وہیں موجود تھے، ابو بکر ہی کے ساتھ تھے. ابو بکر سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے دوست، آپ کے صدیق، مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے میرے خاوند کی بے عزتی کی ہے، اور باقاعدہ جو وہ کلام پڑھتا ہے تو اس نے کلام بنایا ہے، مجھے سننے میں آیا ہے. اللہ کی قسم اگر مجھے وہ کہیں بھی ملے تو میں نے اس کے منہ پر یہ پتھر مار دینے ہیں. یعنی یہ ان کی جرأت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے مرحلے میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس چلی گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو پھیر دیا تھا، میں اسے نظر ہی نہیں آیا. اور جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں، آگے چل کر انشاءاللہ معجزات الرسول کے حوالے سے ہم تفصیلاً خطبات ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی کے جو معجزات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مدد آیا ہوا کرتی تھی، اس طرح کے واقعات آ کر اللہ کے نبی پھر سے دوبارہ سے باقاعدہ ہمت باندھ کر کام میں لگ جاتے. صحابہ کرام بھی یوں اللہ کی مدد اترتے دیکھتے. اب یہ ایک واقعہ، ایک واضح مسئلہ ہے کہ وہ آئی ہیں، اللہ کے نبی وہیں پہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ام جمیل کی نگاہ کو ختم کر دیا، نگاہ کو پکڑ لیا تھا، اللہ کے نبی ان کو سرے سے نظر دکھائی دیے بھی نہیں. تو یہ ایک واضح مدد ہے میرے رب کی طرف سے. اور اس طرح کے واقعات دیکھ کر سن کر صحابہ کرام اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوا کرتے تھے. یہی ام جمیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے وقت ان کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھاتی ہوتی، ڈالتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں نماز پڑھنا، عبادت اور بندگی کرنا شروع کرتے، یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہوتے تھے، شور و غل مچانا شروع کر دیتے، اللہ کے نبی کو ڈسٹرب کرتے ہوتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی ہانڈیاں پکانے کے لیے چولہے کے اوپر اپنا برتن رکھتے، ہانڈی رکھتے، تو یہ لوگ کسی چھوٹے بچے یعنی بکری کے بچے کے اوجڑی وغیرہ کو لے کر، یا اس کی کھال کو لے کر جو مردہ ہوا ہوتا تھا، یا اس کی ہڈیوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہانڈی کی طرف اس انداز سے یہ لوگ پھینکتے کہ وہ جا کر سیدھا ہانڈی کے اندر ہی گر جاتے. اللہ کے نبی جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو کہیں سے اوجڑی پکڑ کر لاتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یوں پھینکتے کہ جا کر اللہ کے نبی کے جسم پر لگ جاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لکڑی سے اٹھا کر گھر سے باہر نکلتے اور ان کو کہتے ہیں کہ اے عبد مناف کے بیٹے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے
آپ لوگ میرے ساتھ کیسا رویہ اپنا رہے ہیں، اس میں یہ تو یعنی کہ ایک ہیومینٹی اور انسانیت کے بھی بالکل منافی عمل ہے جو کہ تم لوگ میرے ساتھ کر رہے ہو۔